بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک سوال ہر باپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا آپ کے بچے آپ کو یاد کر کے دعا دیں گے یا ان کے آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکوے ہوں گے؟ صرف اولاد پیدا کر دینا ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آج میں خاص طور پر ہر باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو صرف کمانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اسے اپنی اولاد کا محافظ، رہنما اور ذمہ دار بنایا ہے۔ باپ گھر کی چھت ہوتا ہے، وہ سایہ ہوتا ہے جو اپنی فیملی کو ہر دھوپ اور ہر طوفان سے بچاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر چھت ہی کمزور ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے نیچے رہنے والے زخمی ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ باپ انجانے میں اپنی اولاد کا دل ہر روز توڑتے رہتے ہیں، کبھی دوسروں کی باتوں میں آ کر، کبھی غصے میں ایسے الفاظ کہہ کر جو زندگی بھر بچوں کے دل سے نہیں نکلتے۔ صرف پیسہ کما کر یہ سمجھ لینا کہ باپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، کبھی اپنی غلطی کے باوجود مجھ سے غلطی ہوئی کہنے سے انکار کر دینا، اور کبھی اپنی ہی اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا۔ اور ایک بات جو ہر باپ کو اپنے دل میں اتار لینی چاہیے، کبھی بھی اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی مت کیجیے۔ گھر اکثر بڑی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی ناانصافیوں سے ٹوٹتے ہیں۔ جب ایک بچے کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دوسرے کو چپ چاپ نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو صرف رویہ نہیں بدلتا، رشتوں کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ ایک کی ہر بات مان لی جاتی ہے اور دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی اسے غلط قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک کو محبت، توجہ اور بھروسہ ملتا ہے جبکہ دوسرا صرف تنقید، مقابلہ اور محرومی محسوس کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جب باپ ناانصافی کرتا ہے تو صرف ایک بچے کا دل نہیں ٹوٹتا، پورا گھر اندر سے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو زیادہ ترجیح ملتی ہے وہ کبھی کبھی غرور، ضد اور غلط رویے کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کے دل میں ایسے خاموش زخم پیدا ہو جاتے ہیں جو کئی مرتبہ پوری زندگی بھر نہیں پاتے۔ اس لیے اپنی اولاد کے درمیان محبت، توجہ اور انصاف میں ہمیشہ توازن رکھیں، کیونکہ انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوتا، سب سے پہلی عدالت ہر گھر ہوتا ہے اور اس عدالت کا قاضی باپ ہوتا ہے۔ اگر باپ ہی انصاف نہ کرے تو پھر بچے انصاف سیکھیں گے کس سے؟ اسلام ہمیں بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی تلقین فرمائی اور کسی ایک کو زیادہ ترجیح دینے سے روکا۔ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا باپ اس کا ہیرو ہو، اس کا دوست ہو، اس کا ہمراز ہو، اور ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اس کا باپ اس کی عزت اور حفاظت کا پہلا سہارا ہو۔ یاد رکھیں، بچے آپ کی دولت سے زیادہ آپ کا رویہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے دیے ہوئے الفاظ ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کو مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اتنا سننا ہوتا ہے کہ بیٹا مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ چند الفاظ ایک زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو عزت دیجیے، ان کی بات سنیے، ان کی غلطیوں کو سمجھیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل سے انہیں دین، اخلاق اور انسانیت سکھائیں۔ اپنی اولاد کے دشمن مت بن جائیں، ان کے لیے وہ درخت بنے جس کا سایہ انہیں زندگی بھر سکون دے۔ یاد رکھیں، آج آپ اپنی اولاد کے دل میں محبت، یقین، انصاف اور اللہ کا خوف کا جو بیج بوئیں گے، انشاءاللہ اس کا اثر نسلوں تک پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس نیک تربیت کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ انصاف کرنے، انہیں محبت دینے اور ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔